أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 49-50 اور اس کی بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر آئی ہوئی ایک مصیبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر نازل کردہ ایک انعام، اور پھر اس انعام کے باوجود بنو اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، اس واقعے کی طرف ان آیات میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنو اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر دوسری قوموں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ان کی نافرمانیوں پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، تم ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہاں کسی کے لیے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں پر کوئی رشوت یا کوئی اس طرح سے معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا جس طرح سے انسان کسی کو رشوت دے کر خود کو آزاد کر لیتا ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں پر ظالموں کو، نافرمانوں کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو یاد دلاتے ہوئے، یہودیوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دیا تھا، یسومونکم سوء العذاب، جو آل فرعون تمہیں بری طرح سے تکلیف دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور اس تکلیف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے عظیم رب کی جانب سے ایک آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسے زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی اور فرعون مصر کے علاقے میں مکمل طور پر غالب تھا
اپنی قوم پر مسلط تھا، کسی طرح سے بھی وہ اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پنپنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ میری قوم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے تخت و تاج کو ختم کرنے والا ہے، میری مخالفت کرنے والا ہے، اور اس کی مخالفت کی وجہ سے میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اسی کے بعد اس نے اپنی قوم کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ آپ کے قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد سے اس نے بچوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ بچے قتل ہوتے جا رہے ہیں، جو بڑی عمر کے بوڑھے افراد ہیں وہ اپنی طبعی موت مر رہے ہیں، لہذا قوم کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، بڑے ایسے ہی مر جاتے ہیں اور نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، تو بنو اسرائیل کی قوم، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، تو کسی نے پھر یہ مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ 1 سال بچوں کو قتل کریں، ذبح کر دیں، اور دوسرے سال چھوڑ دیں، تاکہ کم سے کم کچھ بچے تو دنیا میں رہیں، ان سے ہماری نسل باقی رہ جائے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس لیے ہارون علیہ السلام کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ فرعون نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کیا۔ اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل واقعہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر ہی پلتے رہے، بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے لگے۔ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ خود کو انسانوں کا رب کہتا تھا، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو رب نہیں دیکھنا چاہتا تھا، یا لوگ کسی اور کو رب کہیں وہ اسے قبول نہیں تھا۔ لہذا جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، تو اس نے مسلمانوں کا یعنی بنو اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اس نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے بنو اسرائیل ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے جہاں پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک معجزے کے ذریعے فرعون سے نجات دے دی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے آگے بھاگ رہی تھی، پیچھا ان کا پیچھا فرعون اور ان کی قوم کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو سمندر میں مار دو۔
جیسے ہی انہوں نے سمندر پر اپنی لاٹھی کو مارا تو اس طرح سے اس سمندر میں مکمل 12 راستے بن گئے۔ سمندر جو پانی سے بھرا ہوا تھا، جہاں سے چلنا جس کو پار کرنا ممکن نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ سمندر خشکی کا راستہ بن گیا، اور راستے بھی مکمل 12 بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی ان کے 12 قبائل تھے۔ ہر قبیلے کے لیے جانے کا ایک راستہ متعین تھا، لہٰذا ایک ایک قبیلے نے ایک ایک راستے کو اپنایا اور اس طرح سے انہوں نے سمندر کو پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دیکھتا ہے کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ راستہ پار کر رہی ہے، تو وہ بھی اسی راستے پر چلنے لگے۔ سمندر کے اندر داخل ہوئے، خشکی کا راستہ دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہ راستہ ہمیں بھی پار کر دے گا۔ درمیان تک وہ پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ پانی بننے کا حکم دیا، وہ راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ اس سمندر کے اندر ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ رونما فرمایا تھا جس واقعے کے متعلق انسان اگر غور کرے، سوچے، تو ایسا اندازہ ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے کہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نجات کے لیے، ظالموں سے انہیں محفوظ کرنے کے لیے ایسی چیز کو واقع فرمایا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بھی طرح سے دنیا کے اندر ظالموں سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، اور مدد کا یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا ایک نعمت بھی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تو یہ بھی ہوئی کہ اللہ نے سمندر کے اندر راستے بنائے اور ان کو نجات دے دی۔ اس کے بعد جب بنو اسرائیل فرعون سے نجات پا گئے، سمندر پار کر کے آگے چلے گئے، تو ایک دوسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سینا پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا تاکہ وہاں تورات ان کو عطا کیا جائے۔ اس درمیان میں جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تھے، موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے، نیچے رہتے ہوئے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، اور وہ گناہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے بعد ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، گائے کو اپنا معبود بنا لیا، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ایسا کرنے میں تم یقیناً ظالم ہو۔ تو اس طرح سے بنو اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی، یہاں پر بنو اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ ابھی قریب ہی کی تو بات تھی کہ انہیں سمندر کے راستے سے پار کرا دیا گیا تھا، فرعون سے جو انہیں قتل کرنا چاہ رہا تھا اس سے نجات دے دی گئی تھی، تب انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن اب بجائے وہ اللہ کی عبادت کرنے کے ایک جانور کی عبادت کرنے لگ گئے، ایک گائے کے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کرنے میں تم ظالم ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں معاف کر دیا، ان کے اس گناہ کو دوبارہ معاف کر دیا۔ پھر کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعامات کی بنا پر کہ نافرمانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جا رہا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرتا جا رہا ہے۔ ان واقعات پر غور کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل یا اس کے بعد جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان پر جتنی نعمتیں نازل فرمائے، انہیں چاہے جتنی اچھی زندگی، خوشحال زندگی عطا فرمائے، پھر بھی ان کے اندر سرکشی موجود ہے، ان کے اندر شرارت موجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کی پہلی سورہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امت محمدیہ سے کہا گیا کہ تم یہ دعا کرتے رہو، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا رہا، ان پر انعامات نازل کرتا رہا، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرارتوں سے، گناہوں سے، ہر طرح کے برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔